اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شرک کی برائی کیا ہے۔ کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونے سے اس چیز کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب فضیلت کسی چیز کی معلوم ہو، اس کی اہمیت انسان کی زندگی میں اور اہتمام اس کی زندگی میں آتا ہے۔ نمبر 1، ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے، ورنہ آدمی ہلاک ہوگا۔ آپ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ امن کا وعدہ انہی کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس میں شرک کو ملنے دیں۔ 2، اسی طرح سے انہی کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ اگر آدمی اپنے ایمان کو شرک سے نہ بچائیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے؟ تو شرک کرنے والا گمراہ ہے اور توحید کا اہتمام کرنے والا ہدایت پر ہے۔ تو شرک سے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، عرب کے لوگوں کے بارے میں، خاص طور سے قریش کے اور مکہ والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے، نجات کے لیے توحید والا ایمان ضروری ہے۔ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیا مشرکین نہیں مانتے تھے؟ کیا یہود نہیں مانتے تھے؟ کیا نصارہ نہیں مانتے تھے؟ نصارہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا۔ یہ شرک ہوا اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں۔ اب یہ مشرک ہو گئے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے اللہ والوں کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے سے کیا فائدہ ہوا؟ صرف اللہ کے وجود کو مان لینا، اللہ کو معبود مان لینا، اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس ایمان میں توحید نہ ہو۔ اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جب تک کہ توحید نہ ہو، اللہ ہی کے لیے ربوبیت اور الوہیت کو خاص نہ کیا جائے، اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد، یکتا، یونیک نہ مانا جائے، تب تک کہ آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں، صرف مان لینا کافی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی ایک انسان مشرک ہو سکتا ہے۔ تو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے، ایسے ایمان میں ہے جو شرک سے پاک ہو، توحید والا ہو۔ آپ یاد رکھیں گے اس کو، نجات صرف ایمان میں نہیں ہے، ایسے ایمان میں ہے جو توحید والا ہو اور شرک سے پاک ہو۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو ایمان کو ظلم سے بچانا، شرک سے بچانا ضروری ہے۔ جب شرک ایمان میں مکس ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی جب شرک بھی کرتا ہے تو وہ شرک اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے پانی کی مثال دی، موٹی موٹی مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال بعض علماء نے دی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وضو نے کیا اور وضو کے بعد میں اس نے پیشاب کر لیا، استنجا کے لیے وہ گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی نے ایک دم کامل وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ استنجا کے لیے گیا، واش روم میں گیا،
قضاء حاجت کے بعد باہر آ کر سیدھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے کہا کہ آپ وضو نہیں ہے آپ کا، آدمی کہے کہ میں تو وضو کیا ہوں، میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں، کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے کہا جائے گا ہاں آپ نے وضو کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایسا کام کیا جس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے انسان ایمان لانے کے بعد اگر شرک کرے، وہ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا۔ انہی لوگوں کے لیے امن کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، گمراہی سے محفوظ ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے بچانا واجب ہے، لازم ہے، آپشنل نہیں ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تہجد کی طرح نہیں ہے، یہ پڑھے تو اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، نہیں، یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں۔